اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہم کا علاج کیا ہے قرآن و حدیث کی روح سے؟ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے وہم نہیں کرنا، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ وسوسوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی طرف توجہ دینا بند نہیں کریں گے۔ ویسے آپ پڑھتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ وظائف تب فائدہ مند ہے جب آپ یہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ان چیزوں کی پیروی نہیں کرنی۔ بعض لوگوں کو وضو میں غسل میں وہم لاحق ہوتا ہے تو وہ وہم ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ بسا اوقات علم دین کی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو کوئی وہم لاحق ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یار اس معاملے میں اس طریقے سے ایسی کوئی سختی نہیں ہے، اور وہ خام خواہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، کئی بالٹیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں پاؤں دھونے کے اوپر۔ کئی لوگ ہیں غسل کرتے ہوئے 1 گھنٹے کے لیے شاور کے نیچے نہاتے رہتے ہیں کہ ہمارا جسم کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اللہ کے بندوں، میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آدھا لیٹر پانی کے ساتھ وضو کر لیتے تھے، اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں 5 سے 6 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی فرما لیا کرتے تھے، یعنی آدھی بالٹی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا اپنے آپ کو اتنا نہلا دینا ہے کہ آپ کو نچوڑ کے پانی آپ میں سے نکالنا پڑے۔ ایون بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو ایک مرتبہ بھی دھوئے ہیں۔ اتنی گھنی داڑھی اور ایک دفعہ پانی لے کے بس یوں کیا کافی ہے۔ 2 دفعہ دھونا بھی ثابت ہے اور 3 دفعہ دھونا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں تینوں احادیث موجود ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں 1 دفعہ 2 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ پانی لیا جائے، یہ کافی ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ 10 منٹ تک پاؤں ہی دھوتے رہتے ہیں تو وہ کون سا وضو کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، پانی کا ضیاع ہے، وہم کرنا ہے، اور خام خواہ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وضو جو ہے وہ ایک تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے، بجائے یہ کہ اس کا ثواب حاصل کریں انہیں وضو میں تردد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بیچارے نے سن لیا کہ جی وہ اپنی آواز کانوں سے سننا ضروری ہے، اور وہ اب تکبیر پڑھتے ہیں، پوری مسجد سنتی ہے، سورہ فاتحہ وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے کے سارے نمازی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لوگوں کی نماز خراب کریں۔ نبی اسلام نے تو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع اس لیے کیا تھا کہ امام ڈسٹرب نہ ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی جو اجازت ہے جہرن نمازوں میں، وہ اس صورت میں ہے جب امام سکتے کرے، ادروائز سن لینا کافی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر عصر میں اور جہری نمازوں کی آخری رکعتوں کے اندر آپ نے بس اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان سنیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب پاس کوئی شور نہ ہو۔ اگر پاس شور ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ نے اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ شور سے بھی اونچی آواز کر کے اپنے آپ کو سنانی ہے۔ بس آپ یہ امیجن کریں کہ اگر یہ موٹر نہ چل رہی ہوتی، یہ شور نہ ہوتا، تو میری آواز میرے کانوں کو آ رہی ہوتی، اپنی زبان کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، دیٹس اینف۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے ادھم مچانا ہے۔ تو اس قسم کا وہم نہ کیا کریں، خصوصاً جو لوگ نئی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تازہ کوئی دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ۔ دین اور دنیا کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ دین اور دنیا ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح لے کے چلنا چاہیے ویسے لے کے چلیں۔ دنیا کے بھی تمام جو معاملات ہیں وہ ہم سمجھانے کے لیے دین اور دنیا کا فرق کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں آپ نے اپنے سارے معاملات
قرآن و سنت کے مطابق اس حوالے سے لے کے چلنے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو وہ دنیاوی امور بھی آپ کے لیے دین ہے۔ اگر ایک شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی نوکری پوری کر رہا ہے، رشوت نہیں لے رہا، اور اگر کسی پبلک آرگنائزیشن کے اندر ہے جس میں پبلک کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چل رہا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت ہے۔ اپنے ہر معاملے میں خوف خدا کو اپنے اوپر طاری رکھنا اور اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے اپنی تگودو کرنا، بس یہ سارے کا سارا دین اس کے اندر کور ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی علادہ سے آپ نے لباس نہیں پہننا۔ میں نے یہ جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں اڈاپٹ کیا ہوا کہ کوئی مذہبی بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک پگڑی پہن لے اور جناب کرتا شلوار پہننا شروع کر دے، چونکہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر یہ ایک متھ بن چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا مذہبی گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا جس سے لوگ قرآن و سنت سنیں، یہاں کی مجبوری ہے، اس لیے یہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ رہے وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں، جس طرح داڑھی ہے، یہ تو مسلمان مرد نے رکھنی ہے، خواہ وہ پگڑی پہنے نہ پہنے، وہ جینز پہنے، وہ ڈریس پینٹ پہنے، داڑھی تو ایک مسلمان نے رکھنی ہے، یہ تو فرض ہے۔ وہ قرآن میں واضح آ گیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ داڑھی کو مونڈنا یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ حدیثیں تو بعد میں آتی ہیں بخاری مسلم کی کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے۔ یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ تو آپ نے پڑھنی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، باقی یہ جو گیٹ اپ ہے یہ اڈاپٹ اس لیے میں نے کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ایک کوئی مذہب کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں۔ ادروائز داڑیوں اور پگڑیوں کے اندر جو دین آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اس نے تو دین کا جنازہ نکال دیا ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی، یہ معصوم سی شکل بنا کے ایک شخص آپ کو دین کے نام کے اوپر سکھا رہا ہے نا، تو یہ تو دھوکہ لوگ دے رہے ہیں۔ اور لوگوں کی عقیدت اس لیے ہے کہ جی پگڑی پہننا سنت ہے۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے پگڑی استعمال کی، عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی، کافر بھی جو عرب کے تھے وہ بھی پگڑی پہنتے تھے، تو وہ عقیدت اپنی جگہ ہماری۔ لیکن جو دین کے طور پر نبی علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں وہ obligatory ہیں، باقی آپشنل چیزیں وہ آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کدو آپ کھائیں تب بھی آپ عاشق رسول ہیں، نہ کھائیں تب بھی عاشق رسول ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کدو نہ کھانے سے کوئی گستاخ رسول نہیں ہوتا، وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند تھی۔ اگر کسی کو پسند ہے عقیدت کی وجہ سے وہ نور اللہ نور ہے، لیکن اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو خود نبی علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں ناپسند تھیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ ہماری مچھتوں سے دور رہے۔ اب پیاز کوئی حرام تو نہیں ہو گیا؟ پیاز، لہسن، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے جنتی خوراک چھوڑ دی تھی بنی اسرائیل نے۔ انہوں نے کہا تھا ہم تو تنگ آ گئے منو سلوا کھا کھا کے، ہمیں تو یہ چیزیں ملنی چاہیے، حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ کے سامنے بخاری مسلم میں آتا ہے خالد ابن ولید کھا رہے ہیں اور آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مزے لے کے کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ کفران نعمت کر دی ہے۔ یہ اللہ نے اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں کہ جس کی جو مرضی وہ کھائے حلال چیزوں میں سے، اور جو مرضی نہیں وہ نہ کھائے۔ اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بن جاتا، دیندار ہونا یا بے دین ہونا نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیں کھیرا کاٹنے کا صحیح طریقہ، کیلا رکھنے کا صحیح طریقہ کتنے خشوع خضوع سے بیان ہو رہا ہے، اور توحید کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، عقائد میں شرک پایا جاتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کا نام، صحیح بخاری کا نام اتنی عقیدت سے لیا جا رہا ہے، لیکن نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا نہیں ہے، قادیانیوں والا ہے۔ ہاں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس پہ تر رہا یہ جس نے قادیانی والی نماز چھوڑ دی ہے اسے تانا دے رہے ہیں قادیانی ہونے کا، خود اپنی نماز جو ہے وہ
قادیانیوں والی ہے، اور اس سے بڑھ کر پیران پیر کے بھی خلاف ہے. انہوں نے بھی، عبد القادر جیلانی نے جو ان کے پیران پیر ہیں، بنیاد الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے. اور کانفیڈنس ان کا دیکھ لیں کیا ہے. میرے ماموں آپ کو قادیانی کہتے ہیں، ان کو کیسے آپ کے بارے میرے بارے میں آپ نے کیوں بتانا ہے میرے بھائی؟ آپ ان کو بتائیں ان کے بارے میں کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں ان کو بتائیں ماموں جی آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، تو چیک کر لیتے ہیں کون قادیانیوں کے طریقے پہ ہے. ہم تو بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو قادیانی نماز تو آپ کی ہے، آپ اپنی فکر کریں. ہم تو شکر کریں آپ کے کلمے کا احترام کر رہے ہیں، ورنہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے ہوں یا چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہوں یا تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. بلکہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ والوں کے ساتھ برا سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنے ان کو بزرگ بھی سمجھ رہے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز. کانفیڈنس لیول دیکھو. کھورا تواڈے گھر نکلے قادیانی ہے تو منو کیا دیو، پیٹو اپنے وڈیاں نو. اگر چاروں امام حق پر ہیں تو اکثریت امام حنیفہ کو کیوں فالو کرتی؟ کوئی امام حنیفہ کو فالو نہیں کرتی. ایک کتاب نکالی ہے امام حنیفہ کی میں نے، اتنی سی پڑیا، الفقہ الاکبر، جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے. تو کیا بریلوی دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کے والدین کافر مرے ہیں؟ تو لگائیں پھر امام حنیفہ کے اوپر فتویٰ. انہیں جی وہ کتاب بدل گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ کا تو پورے کا پورا مذہب ہی بدلا ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے بڑے نہیں مانتے کہ کتاب بدل گئی ہے. ہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے. ملا علی قاری نے باقاعدہ الفقہ الاکبر کے اس عقیدے کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے. میں نے اسی لیے اس کے اوپر سخت جملہ بولا تھا. تو ان کے مولوی کہہ رہے ہیں جی اس نے کہہ دیا جی امام حنیفہ نے بکواس کی ہے. یہ تو میں نے بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا ہے. آپ ذرا بتائیں کہ نبی الاسلام کے ماں باپ کو جو کافر کے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سرتن سے جدا. ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے امام کی قبر کشائی کس دن کریں گے؟ کوئی اور کرے تو کہتے وہ قبر بھی پٹ ماریں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مولویوں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی اپنے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں، وہ بھی اپنے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں سکھایا تھا نا کہ جی گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا، جو اتنی سی بات کرے وہ گستاخ. ہم کہہ رہے ہیں تو بھی تم جس امام کو مان رہے ہو تو حضور کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے. وہ ماں باپ جو کہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے والد 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اور جب حضور کی عمر 6 سال تھی ان کی والدہ فوت ہو گئی، جن تک دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی. قرآن و سنت کی روح سے وہ اہل فطرت ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے. تو یہ 4-5 بڑے بڑے پوائنٹ پکڑ لیں، انہاں دی چولہا لا کے رکھ دیو. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، نماز واڑی قادیانی والی، تواڈے پیر دی نماز رفع الیدین نال عبد القادر جیلانی دی، تسی صرف 11ویں کھاندے ہو. اے ہن اگلی گل، تسی اس امام دی تقلید کر رہے ہو جو حضور کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتا. لو صاحبو پہ گیا تواڈے بابیاں نوں، میں پہ گیا جو. ہاں کسی نے نہیں چھڑنا. تو یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا نا. آج آپ دیکھ لیں انہی فتووں کی زد میں آ رہے ہیں اور ان کی چیخیں دیکھیں. ہر مولوی اٹھ کے، مطلب میں تو جب سوشل میڈیا یوٹیوب بھی سارے استعمال کرتا ہوں، اسمارٹ فون تو میرے پاس نہیں ہے، تو روزانہ کوئی ایک نمونہ جو ہے مارکیٹ میں آیا ہوتا ہے. ہاں اور وہی وہ ستی باتیں کر کے تو اپنی حاضری لگوا کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ریکارڈ کروا دیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فتنہ ہے عربی والا، یہ آپ کے قابو آنے والا نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس ڈاکٹرن کو میں نے پکڑا ہے نا، یہ ڈاکٹرن آپ کی تھی. آج اہل حدیث کے علماء الٹے بھی لٹک جائیں نا، اپنی عوام کو اس پلیٹ فارم کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ بخاری مسلم
قرآن کے بعد افضل کتابیں ہیں. اب بخاری مسلم رفع الیدین سے آگے بڑھ کر بنو امیہ کی بدماشیوں تک جب پہنچی ہے تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مستند علماء سے سیکھیں, ڈائریکٹ نہ پڑھیں. کون؟ اہل حدیث علماء آگے کہہ رہے ہیں کہ مستند علماء سے آپ نے قرآن بخاری مسلم, اور مستند علماء تو ہے ہی 2 نمبر نے, اپنی مرضی دیاں حدیثاں تے آیتاں دس دے جو دوسریاں دس دے کو نہیں جائے. اور مستند بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے فرقے سے سیکھیں. یہ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ پھر دوسرے فرقے والے نا ان کو گالیاں نکالیں گے, اس لیے کہتے ہیں مستند علماء. بریلوی کہیں گے کہ جی مستند علماء, یہ نہیں کہیں گے بریلوی علماء, حالانکہ کہنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پردے میں. وہ ایک کمزور ٹارگٹ میں ہوں نا کہ جس کا نام لے کر اس کو کوئی بھی گالی دے کر آپ بات کر سکتے ہیں. دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں. حالانکہ بریلویوں کا کام ہے سیدھا سادہ کہیں کہ دیوبندی کافر, اہل حدیث کافر, شیعہ کافر. ہمارے بڑوں سے آپ پڑھیں کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے, سیدھی طرح کے. اور ابھی دیکھ لیں ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے, مفتی منیب صاحب کو تو انہوں نے فارغ کر دیا. ان کا جی اعلیٰ حضرت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور جو مفتی منیب کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو کچھ نہ کہیں, اندروں ساڑھے ہی نے بغیر نیت دے دیوبندیاں پیچھے کھلوتے ہوندے نے. یعنی وہ بھی مان رہے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مفتی صاحب کی چاچی گئی, نکاح بھی گیا, ایمان بھی گیا. ہاں تو میں تو نہیں چھڑنا, میں سیدھی طرح تو سمجھا بیٹھا, تھوڑی ڈاکٹر نے اتنے سمجھا بیٹھا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. انجینئر صاحب کے آگے بند باندھنے کا صرف طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند کر لو. ہاں بولو گے تو میں وہ نہیں ہوں کہ دب جاؤں گا, بالکل سیدھی سی بات ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں باکسنگ کا پلیئر ہوں اور اس کا معاوضہ جو کمائی ہے کیا میرے لیے حلال ہوگی؟ یار میں تو اس طرح کی گیمز کے حق میں نہیں ہوں جس میں کسی کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے. دیکھیں ایک کبڈی کھیلنا ہے, کشتی کرنا ہے, جس میں آپ کسی کی ہڈی پسلی نہ توڑیں, کسی کے دانت نہ توڑیں, وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن یہ جو فری ریسلنگ ہوتی ہے یا باکسنگ والا معاملہ ہے جس میں آپ اس لیول تک کسی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, میرے نزدیک تو یہ درست نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. آپ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, کسی اور کو بھی ہلاک کر رہے ہیں. کوئی اور گیم دیکھیں. جہری نماز فجر مغرب عشاء میں ہم امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور امام ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وقفہ نہیں دیتے. تو ٹھیک ہے, آپ سن لیں, کافی ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر وہ وقفہ نہیں دیتا سن لینا کافی ہے. صرف جاری نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ویڈیو گیمز کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے تو کیا گیم ڈیولپمنٹ سے کمائی کرنا حلال ہے؟ پہلی بات ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. یہ وقت اس طریقے سے گزارنا کوئی حرام نہیں ہے اگر کہیں پر اللہ کی حدود ٹوٹ نہ رہی ہوں. یعنی اگر کوئی نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے اور وہ کرکٹ کھیلتا ہے, ویڈیو گیم کھیلتا ہے, لوڈو کھیلتا ہے بغیر جوئے کے, تو کھیلے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو گیمز بنانے کی کمائی بھی حلال ہے جی. اس کا یوز کوئی غلط کرتا ہے اس پر وبال ہوگا, آپ پہ نہیں ہے. امام مہدی کے ظہور کے بعد اگر ہم اس موقع پر موجود ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے یا اسٹیٹ کا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ساری تھیوریاں تو اڑیاں نے ہو سکتے ہیں, جدو سامنے نکلن گے نا پھر پتہ لگے گا کہ کیا گل ہے. ہاں تو پہلے سے آپ اجتہاد نہیں کر سکتے جب تک وہ معاملہ آپ کے سامنے نہیں آتا. معاملات ایمبیگوس ہو جاتے ہیں نا. ابھی آپ نے ایزیوم کر لیا ہے کہ پتہ نہیں, یہ آپ دیکھ لیں ابھی ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ یزید ہے بیٹھا ہوا اور ہم حسین ہیں. بھائی حسین کے ماننے والے دھرنے سے بھاگے نہیں تھے, ساروں کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں. آپ کے تو جو بڑے حسینی تھے نا وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہو گئے. یہ کہاں سے حسین اور یزید والا معاملہ ہو گیا یار؟ خدا کے لیے مذہبی ٹرمز کو ادھر تو استعمال نہ کرے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے. تو لہٰذا وہ امام مہدی علیہ السلام اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے, اسٹیٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں, وہ کافروں کے خلاف قتال ہو رہا ہوگا, اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہو رہا ہوگا. قسطنطینیہ کافروں سے آزاد کروایا جائے گا, بیت المقدس کافروں سے آزاد کیا جائے گا. اور اس پر حیران کن بات یہ کہ اس وقت امام مہدی اور کرسچنز مل کے قتال کر رہے ہوں گے جوز کے خلاف. یہ بھی حدیثوں میں آیا کہ مسلمان
اور کرسچنز اکٹھا قتال کریں گے. ابھی تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں ان کو آپ دوست نہیں بنا سکتے. نبی اسلام تو کہہ رہے ہیں قرب قیامت میں مسلمان اور کرسچن مل کے کافروں کے خلاف قتال کریں گے، حالانکہ کرسچن بھی کافر ہیں. لو سامو، یہ حدیثیں نہیں بتا رہے شام والی، اس میں تو یہ بھی موجود ہے. آپ کی پرانی ویڈیوز میں کلیریفائی نہیں ہے 3 طلاق کے بارے میں. ایک مجلس میں کتنی ہوتی ہے؟ بہت کلیریفائی ہے. سب سے زیادہ میں نے ہی تو آ کے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے، ورنہ کتاب و سنت کے نام کے اوپر جو لوگ دعوت لے کے چل رہے تھے، یعنی کہ اہل حدیث فرقہ، وہ تو 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتا تھا. تو ہمارا جو ان سے بنیادی اختلاف چند معاملات میں ہوا وہ سٹارٹ یہیں سے ہوا تھا. بالکل کلیریفائی ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی. بالکل نہیں ہے جی، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. مدخولہ اور غیر مدخولہ کا فرق ہے، اور اس سے بڑھ کر ابن عباس تو خود 3 کو 3 ہی مانتے تھے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، 3 طلاق اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. اور سورۃ البقرہ کی جو تفسیر کلاسز ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228، 229 اور 230، اس میں 40 منٹ تقریباً اس مسئلے پہ بولا ہوں. یہ ساری حدیثیں میں نے بیان کی ہیں الحمدللہ. کیا کورٹ میرج حلال ہے؟ ریاست کس بنیاد پر عورت کا ولی بن سکتی ہے؟ اس بنیاد پہ بن سکتی ہے جب کسی کے ماں باپ کافر ہو جاتے ہیں یا کوئی لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو پھر ولی بن جائے وقت کا حکمران اس صورت میں. ادروائز یہ جو بچیاں لوگوں کی بھگا کے آپ لے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کے نکاح کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. میرے کام کی وجہ سے اسلام آباد اور جہلم میں بھی مستقل ٹھکانہ ہے. اکثر اوقات نمازیں جمع کرنے اور کثرت کرنے میں مشکلات ہوتی ہے. جہاں پر مستقل ٹھکانہ ہے آپ کا، وہاں پہ نماز پوری ہوگی. کوئی ایسا اصول بیان کر دیں. اصول آپ کے کیس میں تو یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں بھی پوری پڑھنی ہے اور جہلم میں بھی پوری پڑھنی ہے، کیونکہ مستقل ٹھکانہ ہے. میرا بھی ایک گھر اسلام آباد میں ہے، ایک جہلم میں ہے، میں وہاں بھی پوری نماز پڑھتا ہوں، یہاں بھی. قصر نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے جہاں آپ مسافر ہیں، آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ایک ویکینڈ کے بعد 2 کے بعد گھر آ جاتے ہیں. 19 دن کے اندر اندر اگر آپ گھر آ جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوں گے. مسافر کی نماز پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت عمر کے بارے میں جو حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے، ایسا ہوا نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ صرف فضیلت کے لیے. اس پہ بعض رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ حضرت عمر تو پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جبکہ نبی تو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی کوئی کفر نہیں کرتا. بالکل یہ دلیل ان کی بڑی جینوئن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، اس کے بارے میں کیسے حدیث فٹ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ بھائی اگر حضرت عمر نے بعد میں نبی بننا ہوتا تو پھر حضرت عمر یہ والے عمر نہ ہوتے کہ پہلے بت پرست ہوتے تو بعد میں مسلمان ہوتے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ ہاں. تو یہ فضیلت کے طور پر بات کی جا رہی ہے. اگر ویسا ہونا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا. جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا چونکہ ختم نبوت ہو چکی تھی. ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچتا، ورنہ تو یہ خلافت کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ جھگڑا ہی نہ رہتا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر نے بننا ہے یا حضرت علی نے بننا ہے، پھر تو حضور کا بیٹا ہی بنتا، کیونکہ نبی کا بیٹا اگر نبی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی مسرت پہ بیٹھے گا. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے آگے سے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے آگے سے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو لیگیسی تو پھر پروفٹس کی آگے چلی نا، اولاد بھی چلی. وہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا اور اس امت میں بنو اسماعیل کو چن لیا، تو پھر نبی الاسلام کی اولاد میں یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت فرما دی
اور اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بچہ بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. اور یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ اسے اللہ نے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. قرآن میں پھر آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ مرد بنے گا ہی نہیں. جب وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو آگے نبوت اور ٹرانسفر ہونی ہی نہیں. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اولاد جوانی کی عمر میں نہ پہنچے جو آپ کا بیگوٹن سن ہو، آپ کسی مرد کے باپ نہیں. اسپیسیفکلی تو یہ زید ابن حارثہ کے حوالے سے آیا تھا، انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، انہیں زید ابن حارثہ ہی کہو. لیکن یہ جنرل بھی آیت کہ نبی علیہ السلام کسی مرد کے، زید ابن حارثہ کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اپنی جو اولاد تھی، چاہے وہ حضرت قاسم ہو، ابراہیم ہو، طیب ہو، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ جو اپنی بگوٹن اولاد ہے وہ بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچی، وہ بھی مرد نہیں بنی ہے. کیوں؟ کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ورنہ ظاہر ہے رسول اللہ کی عصمت اور محبوبیت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہوتا. لہذا ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے، وہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اولاد میں کسی کو نبی نہیں بنایا. چونکہ آپ کو ٹائٹل اتنا بڑا دیا ہے. یہ والی جو فضیلت ہے کہ اگلے انبیاء کی اولادیں پیغمبر ہوتی تھی لیکن حضور کی اولاد پیغمبر نہیں ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے نا. لیکن نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ اس سے بڑی فضیلت مل گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو بڑی فضیلت کی خاطر چھوٹی فضیلت سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت دینی تھی ختم نبوت کی. اور پھر ہماری بھی لاٹری نکل آئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب تم ساری کی ساری امت بہترین ہو، نبیوں والا کام کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے. اب چونکہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ختم نبوت کی برکت سے، لہذا اس امت کا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ گیا، کیونکہ کام نبیوں والا ملا، ٹائٹل نہیں ملا نبیوں والا، کام نبیوں والا ملا، ٹائٹل ملا ختم نبوت کا نبی علیہ السلام کو. تو ہماری لاٹری نکل آئی. لہذا ہماری فضیلت رسول اللہ کی امت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. اگر رسول اللہ خاتم النبیین نہ ہوتے تو یہ فضیلت ہمیں نہ ملتی. یعنی رسول اللہ کی وجہ سے یہ فضیلت ہمیں مل گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کو اویل کرنے کی، ختم نبوت کا کام کرنے کی، اس دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن رسول اللہ کا ساتھ حوض کوثر پر اور جنت الفردوس میں نصیب ہو. آمین. کیا ہم شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے احادیث لے سکتے ہیں؟ بالکل شوق سے لیں، لیکن سب سے پہلے قرآن جو شیعہ اور سنی کے درمیان کامن بک ہے، عقیدے اس سے لیں، مسائل آپ ان کتابوں سے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں ہے. 80% مسائل کامن ہے. یہ آپ کو غلط بتایا گیا. سب سے بڑا مسئلہ تھا نماز کا، وہ میں نے حل کر دیا کہ سنیوں کے ہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ موجود ہے، شیعہ کے ہاں بھی ہے. ہم دونوں طریقوں کے قائل ہیں. لہٰذا یہ خام خواہ لوگوں نے یعنی اس حوالے سے جھگڑا بنایا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہاں پہ سنیوں کی کتابیں سجائی ہوئی ہیں، شیعہ کی کیوں نہیں رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 80% کے قریب مسلمان سنی مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس منہج کے اعتبار سے میں بھی سنی ہوں، منہج کے پوائنٹ آف ویو سے، فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. منہج یعنی کہ ہم خلفائے راشدین کو برحق مانتے ہیں، چاروں کو، اور 5ویں حسن ابن علی کو. اس کے مقابلے پر شیعہ کے ہاں جو امامت کا کانسیپٹ ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، میں ان کی تکفیر نہیں کرتا، لیکن اوورآل قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اہل سنت کے منہج کو حق پر سمجھتا ہوں. رہا عقیدوں کا معاملہ، تو شرک دیکھا جائے تو 80% سنی ہے، اور سنیوں میں بھی 80% سے زیادہ شرک کرتے ہیں. ادھر تو میں پھر کوئی سنی نہیں ہوں، وہ والا سنی.
مسجد میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت اور سلام پھیر کر ساتھ ہی مزار سے قبر والے سے مانگ کے آتا ہے، تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر. یہ کون سی سنیت ہے کہ نماز میں تو پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے تو کہے کہ یا باول اک بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی جڑی انجینئر صاحب نے پٹھی کر دی تھی مونڈا دے کے. وہ کہتے ہیں نا غوث پاک نے مونڈا دے کے تے بحری جہاز سیدھا کر دیتا سی. تو یہ تو کوئی اسلامی عقائد نہ ہوئے. عقیدے کی بنیاد قرآن ہے. جو لوگ کہتے ہیں میں نے شیعہ کی کتاب نہیں رکھی ہوئی، بھائی یہ کتاب سینٹر میں سب سے اوپر شیعہ کی کتاب ہے جو اہل سنت کی بھی ہے. غدیر خون پر قرآن اور اہل بیت تھا، حجت الوداع پر قرآن اور سنت تھا. تو قرآن تو ہمیشہ کامن ہے، عقیدہ آپ نے قرآن سے لینا ہے. اور شیعہ کے لیے تو میں نے بارہا یہ دو ریفرنسز امام جعفر علیہ السلام کا قول پیش کیا ہے، اصول الکافی میں سٹارٹ میں موجود ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور جو دوسری کی کتاب ہے رجال کشی، اس کے اندر موجود ہے امام جعفر علیہ السلام کا قول کہ اگر میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، تم قرآن پر عقیدے کی بنیاد رکھو. لہذا فقہ جعفریہ میں اگر یا علی مدد لکھا ہوا ہے کہیں پر، ویسے تو مجھے تو نہیں ملا، اگر انہوں نے خود سے داخل کر دیا تو امام جعفر علیہ السلام اس سے بری ہیں. ہاں وہ موحد تھے. کوئی شیعہ کی احادیث کی کتاب کا نام بتا دیں جس کے اندر صحیح احادیث ہو. شیعہ کا موقف اپنی کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں ساری روایتیں صحیح ہوں. باقی صحیح بخاری کے مقابلے پر اگر کوئی ان کی کتاب ہے جو بخاری کے بعد لکھی گئی، اصول الکافی ہے، لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں. اس کا PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا اگر آپ نے پڑھنی ہو. زیادہ مشہوری تو ملی نہج البلاغہ کو، اگرچہ وہ حدیث کی کتاب نہیں، حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ہیں. اس کے اوپر میں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو PDF فارمیٹ میں مل جائے گی، ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے. میرے گھر کا نچلے والا پورشن کچھ سالوں سے بند تھا، اس گھر کے حصے کو دوبارہ مرمت کروایا ہے، اس کے بعد گھر میں جنات کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں. تو کسی عامل سے بھائی رابطہ کریں جو کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہو. ہم نے تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا، لیکن ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ ہانٹڈ گھر ہوتے ہیں. یہ یورپ امریکہ میں بھی مسئلہ ہے ہانٹنگ کا، تو ان لوگوں سے آپ علاج کروا لیں بشرطے کہ وہ شرکیہ علاج نہ کرتے ہوں. عقیقہ کی کیا حقیقت ہے قرآن و سنت میں، اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے کرنا، بشرطے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہو. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو اولاد کی طرف سے جو آپ کو توفیق ہے صدقہ اور خیرات کر دیں. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو عقیقہ کرنا یہ سنت موقدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بکرا اور بکری دونوں میں سے کوئی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بکرا ہی کرنا ہے، بکری بھی کر سکتے ہو. ہاں تعداد کا ہے کہ مرد کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، یہ آپ نے کرنا ہے. اور 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، یہ بھی اس حدیث کے اندر آیا ہے. 7ویں دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں، سر کے بال منڈوانے ہیں، اس کے نام ڈکلیئر کر دینا ہے پبلکلی، اور عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن. یعنی بچہ اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا، کیونکہ جمعہ 8 دن ہوتے ہیں، تو 7ویں دن کرنا ہوتا ہے. اور جمعے کو بھی اگر کوئی بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی ہفتے کو پیدا ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں غروب آفتاب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ تراویح جو ہے وہ 1 دن پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. روزہ صبح ہوتا ہے، تراویح آپ رات کو پڑھتے ہیں. کیوں؟ مغرب سے ہی دن شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بچہ جمعے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ اب ہفتے کو پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا. بظاہر وہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غروب آفتاب کے بعد ہفتہ شروع ہو گیا، کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا وطن کی نماز کے مترادف ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل جذباتی جملہ ہے جی ڈاکٹر اسرار صاحب کا.
ہم بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. دیکھیں اسی طرح کی چیزیں کافی سارے لوگوں سے ہو جاتی ہیں، جذبات میں آ کے کوئی بعض اوقات ایسی وہ چیزیں بول دیتے ہیں، ان کے اخلاص میں شک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. بھئی وطن کی نماز کہاں سے ہوگی؟ نہ نماز پڑھنے والے کو پتا کہ وہ کسی کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ کسی انسان کی رسپیکٹ کے لیے گن پوائنٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. خود سے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کسی انسان کی رسپیکٹ کے لیے. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ٹیچر کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو یہ ترانے والی باتیں اور یہ ساری چیزیں پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ افغانستان سے بھی وہ آئے ہوئے تھے مولانا حضرات، اور وہ نہیں کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ کسی اور وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے تھے. چائنا جا کے کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی ویسے کوئی دشمنی تھی تو انہوں نے اپنا وہ غصہ نکالا اور بعد میں اسے شرعی مسئلہ بنا کے پیش کر دیا. باقی چیزیں آپ کی شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں، یہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دنیا میں نارمز چل رہے ہیں. اسی طریقے سے قومی ترانہ، نبی اسلام کے زمانے میں تو رڈز پڑے جاتے تھے جنگوں کے اندر. کیا کوئی قومی ترانہ تھا؟ قومی ترانہ تو زمانے میں کوئی نہیں ہوتا تھا. رڈز پڑے جاتے تھے، جنگی اشعار، جنگی ترانے، وہ بھی جوش دلانے کے لیے. حالت امن کا تو کوئی قومی ترانہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان علی نے کوئی تعلیم نہیں فرمایا، لیکن چل رہا ہے. تو یہ دنیا میں پولیٹیکل سسٹم میں جو اس طرح کی جو امپرومنٹس وقت کے ساتھ آ رہی ہیں، ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. ان تمام معاملات میں آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ دین نے کسی چیز سے منع تو نہیں کیا ہوا. یہاں آپ بدعت والی ڈیفینیشن باپا جانی والی لیں گے. ہم اس ڈیفینیشن کو 100% پھینکتے نہیں ہیں. دنیاوی امور کے اندر آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ دین نے منع تو نہیں کیا ہوا. دینی امور میں آپ نے دیکھنا ہے کہ دین نے تعلیم فرمایا یا نہیں. وہاں پہ اگر دین نے تعلیم نہیں فرمایا وہ بدعت ہوگی. لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں، اگرچہ وہ دین کی سپورٹ کے لیے ہوں، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دین نے منع نہیں کیا. مثلا دین نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کے لیے جانا یا نہیں جانا. آپ کوئی ضد لگا لے کہ نبی الاسلام نے تو اونٹ پہ بیٹھ کے حج کیا تھا، میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، تو ہم اسے بتائیں گے یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. دینی مسئلہ صرف حرم مکہ تک جانے کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام کی یہ پابندی ہے، وہاں جا کر اتنے چکر لگانے ہیں، وہ دین ہے. باقی اسے سپورٹیو جتنی چیزیں ہیں وہ دین کو سپورٹیو ضرور ہیں، ان پر ثواب بھی ہے، لیکن وہ اصلاً دین نہیں ہے. ان پہ وہ حدیث فٹ نہیں ہوتی بخاری مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دے تو وہ مردود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، تو مسلم کی وہ حدیث بھی تو ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، وہاں بدعت کے الفاظ نہیں ہے، طریقہ سنت حسنۃ اور سنت سیئۃ. اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی اسلام نے کچھ غریب نو مسلم جو آئے تھے ان کو دیکھا کہ کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پورے نہیں ہیں، بھوک کے آثار ہیں. نبی اسلام نے خطبہ دیا مسجد نبوی شریف میں، فکر آخرت دلائی اور صدقے کے اوپر آمادہ کیا. تو صحابہ کرام گھروں کو گئے. ایک انصاری صحابی گیا، اس نے اتنا بڑا بورا لیا، اس میں جتنا گھر کا سامان وہ ڈال سکتا تھا اس نے ڈالا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھتا ہے. اس کو جب باقی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا امیر بھی نہیں تھا اور اتنا سامان گھر سے لے آیا، تو باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی اور نبی الاسلام کا چہرہ اقدس خوشی سے جگمگا اٹھا. اور پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جس طرح اس نے کیا کہ بارش کا پہلا قطرہ بنا. اب جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا تمام کا ثواب اس اکیلے بندے کو ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں بھی نبی اسلام نے کہا کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، برائی کا وبال جاری کرنے والے پر ہوگا، لیکن جو خود کر رہے ہیں ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپا جانی میری بدعت کا وبال اٹھا لیں گے، نہ وہ تو ساروں کا اکٹھا اٹھائیں گے، لیکن اپنا اپنا آپ نے بھی اٹھانا ہے. یہ ہے اچھا طریقہ. جیسے امام بخاری امام مسلم نے کتابوں میں حدیثوں کو جمع کیا، یہ اچھا طریقہ ہے. یہ وہ کام ہے جو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں کیا.
اس زمانے میں اتنے ریسورسز نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، کاغذ کی سند ہی نہیں تھی، قرآن چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھال کے اوپر، بھیڑ کی کھال کے اوپر. بخاری مسلم کہاں سے لکھوانی تھی انہوں نے؟ قرآن بھی بڑی مشکل سے وہ ایک نسخہ حضرت ابوبکر نے اکٹھا کیا، نبی اسلام کا لکھوایا ہوا، اس زمانے ہی سب کچھ چلتا تھا. یہ تو جب کاغذ کی صنعت آئی ہے بنو عباس کے دور میں، مسلمان سپر پاور بن گئے، اکانومی بھی بہتر ہو گئی. پھر یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی اکانومی بہتر ہے اولمپکس کرواتے ہیں، کروا رہے ہیں نا. ہم لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، وہ گیموں کے اوپر اتنا خرچ کر رہے ہیں کیونکہ سپر پاور بن گئے. تو اس زمانے میں مسلمان بھی یہی تھے نا، باقی دنیا کو فتح کر چکے تھے. پھر شہر بغداد عباسیہ نے بنا لیا، بیت الحکمہ وہاں بنا لیا، اور وہاں پر پھر دنیا کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئیں. کاغذ کی صنعت رشیا سے امپورٹ کی، کاغذ بننا شروع ہو گیا، کتابیں لکھنی شروع ہو گئی، ان کی کاپیاں تیار ہونی شروع ہو گئی. کرتے 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 پھر سائنس میں بھی مسلمانوں نے ترقی کی. اور یہ سارے وہ مسلمان تھے ترقی کرنے والے جو اس زمانے کے انجینئر تھے. مولوی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ داڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، داڑھی تو سارے رکھتے تھے. الخوارزمی جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی، الگوریدم، الخوارزمی کوئی الگوریدم بن گیا یہ لفظ. کوئی مولوی نہیں تھا، ایک میتھمیٹیشین تھا، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا. اس نے ڈیجٹس بنائے وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ نکالنے کی خاطر. کرتے کرتے اس نے ماشاءاللہ وہ کتابیں لکھی کہ آج پوری دنیا میں الخوارزمی کو ماڈرن میتھمیٹکس کا ابا مانا جاتا ہے. اس طریقے سے باقی لوگ بھی جتنے تھے بڑے بڑے، مولوی کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. بلکہ مولوی تو ان کے خلاف اس زمانے میں بھی فتوے دیتے تھے. اور آج مولوی فخر سے بتاتے ہیں مسلمان سائنس میں وہ ترقی کر گئے تھے. وہ ترقی کرنے والے ان کے بڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے بڑے وہ تھے جو ان کے خلاف تھے. اور بعد میں دیکھیں بنو عباس میں ہی متوکل جب بادشاہ بنا، اس نے ان سارے سائنٹسٹ کو جیلوں میں ڈلوا دیا، قتل کروا دیا. کیونکہ اس وقت پھر اہل حدیثوں کی، وہابیوں کی حکومت آ گئی تھی. اس زمانے میں وہابی تو نہیں تھے، اہل حدیث بولا جاتا تھا، صحاب الحدیث. اور وہ اس قسم کے علوم کے خلاف تھے. انہوں نے پکڑ کے ان کو سب کو، کوئی شاعری کرتا تھا اسے قتل کروا دیا، جیلوں میں ڈلوا دیا کہ یہ جو آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. ادھر بھی غلو ہوا معتزلہ سے بھی، وہ ایک الگ سے ایک چیپٹر ہے. آپ نے آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد جو کہا، کیا یہ اللہ کی توحید؟ نہیں، اس طرح نہیں بات ہوئی. بات اس طرح ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے میں نے بیان کیا تھا توحید کے پوائنٹ آف ویو سے، کوئی اللہ کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں ہو رہا تھا. کرسچنز کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم آدم کی طرح ہے. اللہ نے مٹی سے انہیں پیدا کیا، کن فیکون ہو گئے. تو عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے ہیں پروٹیسٹنٹ، اس وجہ سے کہ ان کی والدہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر خدائی ماننا ہے پھر تو آدم علیہ السلام کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو، تو عیسیٰ بھی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. تو اس میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو والدہ تھیں، لیکن آدم علیہ السلام ان کے تو والد بھی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی. لہٰذا یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اللہ سے کمپیئر کرتے ہوئے نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہ توحید ہمیں تو نہ بتائیں یار. توحید تو اللہ کے فضل سے پہلی دفعہ صحیح طریقے سے گراس روٹ لیول تک ادھر سے ہی پہنچی ہے. الحمدللہ گراس روٹ لیول تک کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. سب توحید پڑھتے تھے لیکن کرتے شرک تھے. اور جن لوگوں نے توحید کی بات بھی کی انہوں نے بھی پھر توحید کی آڑ میں نبیوں کی گستاخیاں کرنی شروع کر دی. عمر 20 سال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے. پھر نئے گناہ شروع ہو جائیں گے. ماں باپ کی نافرمانی، بیوی کے ساتھ گالی گلوچ، اور پرابلم اب زندگی کا ختم نہیں ہونے. زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ مشکل آنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر سمجھتے ہیں نا کہ آپ ایک مسئلہ حل ہوگا دوسرے مسئلے بھی نکل آئیں گے. گھر میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں، لیکن والدین کا کہنا ہے کہ جب خود کماؤ گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، یعنی پہلے ماں باپ نے 20 سال تک آپ کو کھلایا ہے، اب آپ کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو بھی انہوں نے کھلانا ہے.
آپ کی باری کب آنی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اس دوران کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ کیا ماں باپ پہ کوئی وبال نہیں، وبال آپ کے اوپر ہے. کیونکہ سورہ نور میں آیا ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے نا وہ تو نکاح کریں، اور جو استطاعت نہیں رکھتے وہ پاک دامن رہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ماں باپ کو بدوائیں دیں. تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ نکاح کر لیں. ماں باپ کے پیسے کے اوپر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خود کوئی کنٹریبیوٹ کریں تو محنت کریں. اگلے زمانے میں آپ ہوتے ہیں نا تو 15 سال میں بھی آپ کی شادی ہو جاتی، جب کوئی بیسک نیڈز اتنی نہیں تھی. شادی کرنے کے لیے ایک خیمے کی ضرورت تھی، ایک اپنی گائے ہو آپ کی، ایک چھوٹی ساری زمین کا حصہ ہو جہاں آپ اپنے حصے کی گندم اگا لیں. پھر یہ واٹس ایپ اور یہ سارے تماشے جو انٹرنیٹ کے ہیں یہ نہیں ہونے تھے. تو پھر تو آپ بے شک 15 سال کی عمر میں شادی کر لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز بدل چکی ہیں. اپنی حالت آپ کی ہے کہ آپ بجلی کا بل بھی نہ دے سکیں تو آپ گھر کے جھگڑوں میں اضافہ کریں گے نا اگر ماں باپ آپ کی شادی کروا دیں گے. لہٰذا اگلے زمانوں سے کمپیئر کرتے وقت یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ اگلے زمانے کی مثال دیں گے پھر آپ کو اگلے زمانے میں ہی ہم پھینکیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی عورت دنیا میں راضی ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، اسے لیں، کسی جنگل میں چلے جائیں اور ایک خیمہ لگا لیں وہاں جہاں بجلی بھی نہیں ہوگی، مچھر رات کو کاٹیں گے. ہاں، اور وہاں آپ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے گزارا کریں. اللہ تو بندے تسی ککھ پن کے دوڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ابھی تک 20 سال کی عمر میں بھی بوڑھی ماؤں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کا ایک گلاس پلا دو. تو آپ کی شادیاں کرا کے اپنے لیے اور مصیبت میں اضافہ کریں. بالکل یہ اس چیز کو سمجھیں، وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. فرض نماز میں کسی رکعت کے اندر رکوع میں جانا بھول جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ نہیں، نماز ہی ایک رکعت فالتو پڑھنی پڑے گی. ویسے ہی بڑی حیران کن بات ہے کہ رکوع میں جانا کیسے کو بھول گیا. چلیں اگر کوئی بھول گیا اسے یاد آیا تو ایک رکعت پوری پڑے گا. وہ سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بیسک فرائض میں ہے سجدہ کرنا، رکوع کرنا. تو سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی، ایک پوری رکعت آپ مزید ایڈ کر لیں گے اور اینڈ پہ پھر سجدہ صاحب کریں گے. سجدہ صاحب کریں گے غلطی کے اوپر، اور غلطی کی ریمیڈی سجدہ صاحب پلس اس رکعت سے ہوگی. اور اگر آپ نے صرف سجدہ صاحب کیا تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں گے. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کے میں بتا سکتا ہوں. آپ تو اپنی زندگی میں بتا کے گئے کہ یہ میرا طریقہ ہے، اس میں تو رفع الیدین موجود ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم تو یہی بتائیں گے کہ یہی سنت طریقہ ہے، میری تو نہیں ہوتی جی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے جس کو سنت کہہ کے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے مسواک کو سنت بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر امت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا. آپ نے اسے فرض نہیں کیا ہوا، انہوں نے پاکٹ بنوائی ہوئی ہے مسواک کے لیے. اور جو آپ طریقے کے طور پر سکھا رہے ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو. مالک بن حویرث کو حضور کہہ رہے ہیں، اور وہی مالک بن حویرث بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام رفع الیدین کا حکم دیں اس کو یہ تو ہے ہی سنت ہے، اور جس کا کہہ رہے ہیں کہ میں فرض نہیں کر رہا اس کے لیے پاکٹ بنوائی ہوئی ہے. لو سامو، تمہارا عشق بھی 2 نمبر ہے، تمہارا سنت پر عمل کرنا بھی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. دین تصوف کے ماننے والوں، آج کے دور میں مجتہد کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے جو اجتہاد کر سکے؟ علماء ہی کر رہے ہیں جی، بڑے بڑے علماء، ان کی آراء موجود ہیں. باقی تو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اجتہادی مسائل میں آپ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس کی جو بات ہے، پوائنٹ آف ویو آپ کو اسٹرانگ لگتا ہے، آپ اس کو فالو کریں. آپ نے جنرل سوال کیا نا، کوئی اسپیسیفک کرتے ہیں نا، کون سا ایسا مسئلہ آپ کو دریافت ہو گیا اجتہادی جو ایسا کوئی دنیا کی ضرورت ہے؟ سارے سیٹل ہوئے میں. بس دنیا کا تو مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے. ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں، یہ ہے مسئلہ. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن کا شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ اس دور کے مسائل ہیں. ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام، اسپیکر حلال ہے یا حرام، تو یہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ پہلے حرام تھا، اب سب کچھ حلال ہو چکا. ہاں، اب سٹارٹ ہی نہیں ہوتے بغیر کیمرے کے. تو یہ تو کوئی مسائل نہیں ہے. کرپٹو کرنسی حلال ہے جی، حلال ہی ہے. صرف وہاں پر ہم نے اس کو منع کیا تھا جہاں پر گورنمنٹ
اس کے اوپر بندی لگاتی ہے. باقی یہ تو کرنسی ہے جس طرح باقی کرنسیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا، پلیز اس کی وضاحت کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو نمبر بعد میں آئے گا، ابا جی کو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. حضرت یوسف کی تو باری بہت بعد میں آئی ہے. پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا فرشتوں نے؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور کو کرنا کفر ہے، خواہ وہ پیغمبر ہو. اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں وہ حرام ہو گیا. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں کشف الہام بھی ختم ہو گیا، تاکہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ پیغام بھیجا ہے. اور توحید بھی اپنے آخری درجے میں کامل ہوئی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں تعظیم کی نیت سے کسی کے آگے جھکنا کہ آپ حد رکوع تک پہنچ جائیں یا ماتھا بھی رکھ دینا جائز تھا، خالق اور مخلوق کا فرق کرتے ہوئے. اس امت میں توحید کو اللہ نے کامل کیا. یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ ایسی خالص توحید کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، الحمدللہ. اگلے زمانے میں جو اللہ نے لاؤ کیا تھا ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. جب اللہ نے اجازت دی بھی تھی تو ٹھیک تھا، وہ تو قرآن میں بھی آیا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا کہ ہماری گردن اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکے. بنی اسرائیل تو یہ کرتے تھے، حرام نہیں تھا، شرک نہیں تھا، اللہ کی اجازت سے تھا. لیکن یہ کامل توحید ہے الحمدللہ، جس میں یہ ماتھا صرف اللہ کے آگے ہی جھکے گا، تعظیماً بھی کسی کے آگے نہیں جھکے گا. تو یہ دو خصوصیات اس امت کو ایسی ملی ہیں جو اگلے انبیاء کے لیے نہیں ہے. ختم نبوت کی برکت سے کشف اور الہام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، جو غیر نبی کو بھی ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، نبی نہیں تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی. ختم نبوت کی برکت سے یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس امت میں کسی غلام احمد قادیانی دجال کو تو چھوڑ دیں، حضرت علی کو بھی وحی نہیں ہوگی، باقی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر علی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص نبی ہو ہی نہیں سکتا. دوسری خصوصیت یہ ملی کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے کیا، وہ بھی اس امت میں حرام ہو گیا. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. تو نبی علیہ السلام کبھی شرک کو جائز تو نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ کون سے سجدے کی بات حضور کر رہے تھے؟ سجدہ تعظیمی کی، کہ اگر اس امت میں بھی وہ آگے چلتا نا تو پھر خامدوں کو بیویاں سجدہ کرتی. اور واقعہ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام کو آگے ایک صحابی نے سجدہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر جو کوفے کے پاس ہے وہاں لوگوں کو دیکھا وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا، یعنی تعظیماً جھکنا، عبادت والا تو نہیں تھا ہونا تھا، رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہونا تھا، تو میں پھر بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو کریں. اس میں تو یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس صحابی نے کہا نہیں. تو فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو. اب اس صحابی کو کیا پتا تھا کہ یہ امت نانگے پیروں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرے گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں کپڑے بھی نہیں کبھی پہنے. ان کے لیے تو بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے اپنے حق میں سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور اس نبی کے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ننگے پھرنے والے مجذوبوں کے مزارات کے اوپر جا کے سجدے کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، وہ سنا ہے کہ وہ 10,000 سال پہلے تھے. بس سنی سنائی بات ہے بھائی، یہ اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے. قرآن و سنت نے اسے موضوع نہیں بنایا کہ آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. باقی جو 10,000 سال والی بات ہے، یعنی یہ ہمارا اندازہ ہے کیلکولیشنز کے ذریعے، میں بھی صحیح ہو
جو نون ہسٹری ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تو آلموسٹ 5000 سال کی بنتی ہے، مزید 5000 سال پہلے. اور وہ جو آپ کو ایک شجرہ بھی سنا دیتے ہیں طارق جمیل صاحب، اس میں کچھ باتیں درست ہیں اور کچھ کوئی کنفرم نہیں ہے، اور وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہے. تو وہ کیلکولیشن تو آلموسٹ 10,000 سال بنتی ہے. باقی جو لاکھوں سال پہلے ڈھانچے مل رہے ہیں، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں ایوولوشن ان اسلام. تو میں نے اس مقدمے کو ڈسکس کیا. یہ ہاں یا نہ میں جواب دینے والی بات نہیں ہے. صرف رفع الیدین ان فرقوں کی چڑ کیوں ہے جبکہ باقی نماز میں بھی بہت اختلاف ہے، جیسا کہ پاؤں کا نہ ملانا؟ رفع الیدین بھائی بہت ڈومیننٹ چیز ہے نا، اور یہ بھی سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے. عرب کے صوفی تو سارے رفع الیدین کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو صوفی ہیں وہ حنفی ہیں. ہمیں ان کی عوام کا دماغ کھولنا آسان ہے، ورنہ یہ سارے شافعی ہوتے تو رفع الیدین والا جو مسئلہ ہے وہ تو ہم یہاں نہیں اٹھا سکتے تھے. کویت میں سارے شافعی صوفی ہیں اور وہ ایسے ایسے کرتب کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بدعات کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. ان کی ویڈیوز رکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہاں پر چونکہ رفع الیدین وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو بات توحید کی کر رہے ہیں، یعنی اہل حدیث، اس وجہ سے ان کو چڑ ہو گئی ہے رفع الیدین کے ساتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں کا بندہ رفع الیدین کرے گا تو اٹ مینز وہ بابو کا ماننے والا نہیں ہوگا. یہ نیگیٹو سائیکالوجی اس وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ اس حد تک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کوٹلی آزاد کشمیر میں نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں، کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گئے، صادق صاحب، ان کے جو بیٹے تھے پیر زاہد صاحب، اور ان کے بڑے بھائی جو جیلم میں گدی چلا رہے تھے حاجی پیر صاحب، ان سب سے میری ملاقات ہے. حاجی پیر صاحب تو فوت ہو چکے. تو میں ان دنوں کوٹلی گیا تھا جب وہ بڑے ان کے بزرگ صادق صاحب بھی زندہ تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. تو ان کے جو بیٹے اس وقت گدی نشین ہیں، جو اب آج کل عارضی طور پر انگلینڈ شفٹ ہوئے ہیں، پیر زاہد صاحب، ان کو عرب سے کچھ صوفی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نیچے بیسمنٹ میں اپنی جماعت لادہ کروا کے پڑھتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نماز کیوں اپنی لادہ پڑھتے ہیں؟ اس وقت میں بھی خود صوفی تھا. میں نے کہا جب یہ شافعی ہیں، اور امام غزالی بھی شافعی تھے تصوف میں، اور وہ امام غزالی کے فالوور تھے تصوف کی فیلڈ میں، تو انہوں نے کہا اوپر اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ وہابی سمجھ لیں گے انہیں، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو رفع الیدین کرتا ہے تو اسے لوگ وہابی سمجھ لیتے ہیں، اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں. تو دیکھیں پیروں کے پاس آنے والے دوسرے صوفی بھی ان پیروں کے مریدوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی موجودگی میں بھی مسجد میں نماز رفع الیدین سے نہیں پڑھ پا رہے، بلکہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں کہ کہیں ان کو وہابی نہ سمجھ لیں اور درجہ شہادت تک نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو چڑ کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ صرف چڑ یہاں پر ہے سب کانٹیننٹ میں، باقی ملکوں میں یہ چڑ نہیں ہے. وہاں پر شرک کرنے والا بھی رفع الیدین کرتا ہے، توحید پہ چلنے والا بھی رفع الیدین کرتا ہے. وہاں آپ کو یہ فرق نہیں نظر آئے گا. اور یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک دعوت کے حوالے سے ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے کہ یہاں کے جو بریلوی دیوبندی ہیں یہ حنفی ہیں. اگر یہ شافعی ہوتے تو اتنا بڑا یہ جو ڈفرنس ہے نا، یہ ہم ہائی لائٹ کر کے ان کا ڈنگر ہونا آپ کو بتا ہی نہ سکتے، کیونکہ ان کی نماز بھی بخاری مسلم سے نکل آنی تھی. اب تو ان کی قادیانیوں والی نکل آئی ہے نا نماز. ہاں، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں اپنی نمازوں میں پابندی لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن 1-2 ہفتے ہی اس پر قائم رہتا ہوں. تو نمازوں میں پابندی کس طرح لا سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے نہ تو آپ کو خدا کا تعارف ہے، نہ آپ کو آخرت کی سنگینی کا اندازہ ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ روزانہ 1 منٹ موم بتی جلا کے تو اپنا ہاتھ اس پہ رکھا کریں اور جہنم میں جانے کی پریکٹس کریں. اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے 2 منٹ 3 منٹ بڑھاتے جائیں اس طرح اور تیاری کریں. یہ صرف خدا کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے سستی ہوتی ہے، ورنہ نماز چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی ایک مسلمان تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. قرآن
کا ترجمہ باقاعدگی کے ساتھ سنیں اگر پڑھ نہیں سکتے, آخرت اورینٹڈ ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات آسان ہو جائیں گے. بطور والدہ یا بطور والد بچوں کی تربیت کا فارمولہ بتا دیں. فارمولہ تو ایک ہی ہے کہ خود دین پہ چلیں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر ماں باپ خود ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں, بچوں کے سامنے لڑتے ہیں, بچوں سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے باپ اور بچوں کو سگریٹ پینے پہ ڈانٹتا ہے, اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا. بچے تو بندروں کی مانند ہیں, جو دیکھیں گے وہ عمل کریں گے. اپنا کردار ان کے سامنے رکھیں. اگر آپ 2 نمبر ہیں تو بچے 2 نمبر بنیں گے, اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بن جائیں گے. ہاں, ایکسیپشنز آر آلویز دیر. وہ تو نبیوں کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا, لیکن اوور آل رول یہی ہے کہ جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن کے بتائیں آپ, پھر انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ وہ معاملات کو خود لے کے چلیں گے. لیکن یہ میجورٹی کا رول ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیر. بڑے بڑے بدماشوں کے بچے نیک نکل آتے ہیں اور بڑے بڑے پارسا لوگوں کے بچے بدماش نکل آتے ہیں. وہ مثال پکڑ کے آپ ساروں پہ فٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو عمومی رویہ بتا رہا ہوں. اللہ کے ولیوں کو ماننے کا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ولیوں کا انکار کرنا کفر ہے. تو کن ولیوں کو مانے؟ ان ولیوں کو مانے جن کو قرآن جانتا ہے, اہل بیت, صحابہ اکرام اور ان کے طریقے پہ چلنے والے تابعین, تبع تابعین, قیامت تک آنے والے لوگ. اگر آپ ولی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے کسی بابے سے قبر پہ جا کے مانگتا ہے, تو وہ ولی تو نہ ہوا بھائی, اسے تو خود قرآن و سنت کا تعارف نہیں ہے. اگر ولی آپ اس کو مان رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا, تو اس بیچارے کو تو خود قرآن و سنت کا نہیں پتا, وہ کہاں سے ولی ہو گیا. اگر ولی آپ اس کو مان رہے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ پیر جو ہے وہ رات کے وقت بسترے پہ ساتھ لیٹا ہوتا ہے دوسری چرپائی کے اوپر, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, تو ایسے پیر تو آپ کو ہی مبارک ہو. ٹھیک ہے, یہ 12 عقیدے میں نے قیامت تک کے لیے 24 نمبر ان کو دے دیے کہ ان کے جواب دو. ٹھیک ہے, لمحہ فکری ہے ان کے لیے, ان کی اولادوں کے لیے, کہ یہ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ پیر جو ہے وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے وقت بھی ساتھ والی چرپائی پر موجود ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں اس سے آگے کون سی بات رہ گئی ہے؟ اللہ کے اولیاء کی 12 خصوصیات, مسئلہ نمبر 120 سورۃ الفرقان کی روشنی میں نے ریکارڈ کروائے ہوئے. انگلینڈ میں اکثر ایک ہی فنکشن میں نکاح, رخصتی, ولیمہ کی دعوت کر دی جاتی ہے. بدعت ہے جی, اس طرح نہیں کر سکتے. ولیمہ آپ نے کرنا ہے رخصتی کے بعد, اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ بدعت ہے, خلاف سنت ہے. میں نے اپنی خالہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کا حوالہ دیا تو وہ کہتی ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لیے. کون سی چیز؟ یعقوب علیہ السلام بھی نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو کہ ورنہ مسلمانوں پہ. نہیں, تو قرآن میں جو باتیں آئی ہیں اگلے انبیاء کے واقعات, وہ ظاہر ہے پرانے زمانے کے ہی ہیں, ہماری اصلاح کے لیے ہیں. مطلب وہ کافر ہے ان کی خالہ جو ہے, مسلمان تو یہ بات نہیں کرتا. پھر وہ تو یہ بھی کہتی ہوں گی, جب آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھو تو وہی کہتی ہوں گی کہ نبی علیہ السلام 1400 سال پرانے, میں نے نہیں کلمہ پڑھنا, یہ بھی کہتی ہوگی. وہ تو کافر ہے, وہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں اسے. ایتھیسٹ ہے تو میری دوسری والی ویڈیوز دکھائیں. مسلمان تو یہ بات نہیں کرتا کہ جی انبیاء کے جو واقعات قرآن میں ہیں وہ میرے لیے نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. ایک ویب سائٹ میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ویب سائٹ ہمیں مقررہ رقم دیتی ہے, کیا یہ حلال ہے؟ کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں جی وہاں پہ؟ وہ مجھے بھی سمجھنے لگی جی, جس کاروبار کا آپ کو نہیں پتا نا کہ آپ جہاں پر کاروبار کے لیے پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے کمپنی کیا کاروبار کرتی ہے, کون سی چیز خریدتی ہے, کون سی بیچتی ہے, اس کی اینول رپورٹ ہے یا نہیں ہے, یہ اگر چیزیں کلیئر نہیں ہے تو وہ حلال کام بھی کرے, چونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ کاروبار آپ نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی ڈبل شاہ کے ہی سامنے آئے ہیں نا, کتنے مولویوں نے بھی یہاں پہ بوریوں میں پیسے سمیٹے ہیں, تبلیغی جماعت والوں نے تبلیغی جماعت کو بھی بدنام کیا, کتنے سکینڈل ہو چکے ہیں یہاں پہ.
شروع میں تو وہ ڈبل رقم دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلتا ہے اتنے ارب روپیہ لے کے وہ دوسرے ملک فرار ہو گئے، یا وہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پیسہ کھلا کر اپنی ضمانت کروا کے دوسرے ملکوں میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں دکھاوے کے لیے نمائش کی چیزیں خریدتے ہیں، تو جنت میں تو سب کچھ ملے گا، وہاں ہمیں کیا چیز فیسینیٹ کرے گی؟ جنت کی ڈائنامکس ہی بھائی ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں تو آپ پیاس کے لیے پانی پیتے ہیں نا، آخرت میں حوض کوثر پینے کے بعد پیاس لگے گی ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے جب پیاس نہیں لگے گی تو آخرت کے مشروب کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ وہاں ٹیسٹ کے لیے آپ سب کچھ کریں گے۔ دنیا میں نیند آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کے بغیر آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ جنت میں نیند ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے پرفارم کریں گے؟ اس لیے کہ نیند کمزوری ہے جو دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آخرت میں کوئی کمزوری نہیں۔ جنت میں دنیا میں ٹوائلٹ جانا آپ کی کمزوری ہے، آخرت میں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ آخرت کی زندگی کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے، وہ کیسے فیسینیٹ کریں گی اس زندگی کی ڈائنامکس کا وہیں جا کر پتا چلے گا۔ دنیا میں بھی کئی چیزیں ہیں جو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ کسی دوسرے بندے کے لیے ایک چیز کتنی فیسینیٹ کرنے والی ہے اور آپ کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، بلکہ ہلکی سی رغبت بھی نہ ہو۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے بچپن سے ہی، یعنی 6 مہینے کی جب میری عمر تھی تو میری والدہ نے پہلی دفعہ میری زبان پہ انڈا رکھا تو میں نے وامٹنگ کر دی۔ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں کی ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً انہوں نے ٹرائی کی تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے انڈے سے الرجی ہے۔ 6 مہینے کی عمر، 6 سال کی نہیں بتا رہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، نہ انڈے کی بنی ہوئی کوئی چیز کھائی ہے۔ اگر مجھے کوئی دھوکے سے بھی کھلا دے بغیر بتائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے یہ اسٹرانگ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ریسپشنز دی ہوئی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ فوراً ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ جس طرح پولن الرجی جن لوگوں کو ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ الرجی سے بچنے کے لیے آپ کو ماسک پہننا ہے اور جتنا بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ وہم نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو میں بیکری کی کوئی چیز نہیں کھاتا، میں نے زندگی میں کبھی کیک، رس، بند، بسکٹ، یہ وہ ساری چیزیں جس کے گرد آپ لوگوں کی زندگیاں گھومتی ہیں، مجھے نہ یہ چیز کبھی فیسینیٹ کرتی ہے۔ میرے سامنے آپ جتنا مرضی خوبصورت کیک لا کے رکھیں، مجھے کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں بھلا تک لواں، نہیں، اس کی خوبصورتی بھی مجھے نہیں بھاتی کیونکہ میرے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ اب یہ چیز میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا جو مزے لے کے کیک کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو اس میں ٹیسٹ اور یقیناً اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی زندگی میں کئی اور چیزیں جو ان کو فیسینیٹ کرتی ہیں جو آپ کو نہیں کرتی۔ پوری زندگیاں لوگوں نے میتھمیٹکس کی ایکویشن سالو کرنے کے اوپر لگا دی، کیمسٹری کی فیلڈ میں لگا دی، ان کو تو ٹیسٹ ہی اسی فیلڈ میں آتا ہے۔ محدثین کی فیلڈ تھی حدیثیں جمع کرنے کی، پورا انہوں نے اپنا سرمایہ لگا دیا پوری زندگی سفر کرنے پہ اور حدیثیں جمع کرنے پہ۔ اس چیز کا عام بندہ اس کا ٹیسٹ نہیں فیل کر سکتا، تو ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ تو جنت کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ زندگی کو دین کے مطابق بدلنے کے لیے سب سے آسان مفید طریقہ کون سا ہے؟ استغفار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ استغفار کا طریقہ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار ہے جو سورۃ الانبیاء میں آیا۔ اللہ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین، اہل ایمان کو بھی ہم نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس سے بہترین اور کوئی دعا نہیں اس حوالے سے کہ جو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ۔ ابو داؤد میں آیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وہ دعا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر سید الاستغفار ہے صحیح بخاری میں، یہ اذکار والے کارڈ پہ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی۔ تو اس طرح کے ہیں۔ باقی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنا اور سننا ہوگا اور اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ یہ 2 فارمولے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔
جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں. جب تک آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے, اچھے لوگ اویلیبل نہیں, یوٹیوب پہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت کر سکتے ہیں, وہ چیزیں دیکھ کر جو آخرت اورینٹڈ ہے, اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور سننے سے. سجدے میں دعا, جو قرآنی دعائیں ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قرآنی دعائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن رکوع اور سجدے میں صحیح مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ قرآن نہیں ہے, وہ دعائیں ہیں. مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 کا حصہ ہے, لیکن یہ دعا بھی ہے بخاری مسلم میں. اس طرح جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں نا, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں رکوع اور سجود کے اندر, لیکن قرآن کی تلاوت آپ نے قیام میں ہی کرنی ہے. باقی عربی میں پڑھنی ہے جی, غیر عربی میں نہیں پڑھنی. غیر عربی میں آپ نے کون سی ایسی دعا مانگنی ہے جو عربی میں نہیں ہے؟ ایک دعا آپ کو بتا دی, یہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. کوئی دنیا کی بھلائی اگر بچتی ہے اس سے تو مجھے بتا دیں. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما. سب کچھ کور ہو گیا, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. دنیا میں اچھی اولاد, اچھا رزق, اچھی بیوی, یہ ساری کی ساری فی دنیا حسنہ ہے. تو جو آپ کی دعا اپنے ذہن میں رکھیں, یہ دعا مانگیں تو آپ کو اور دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خواتین طب اور ٹیچنگ کے علاوہ کوئی اور پیشہ نہیں اختیار کر سکتی. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں تک بھی کسی کو جانا پڑے کہ وہ نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلے. اسلام میں تو خواتین نے گھر میں رہنا ہے, خاوند کا کام ہے کہ وہ اسے کھلائے گا, باپ کا کام ہے, اور بڑھاپے میں بیٹے کا کام ہے. تعلیم تو حاصل کرنی ہے, اسی وجہ سے یہ پریفریبل ہے کہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں عورتیں جائیں تاکہ عورتوں کو وہ ٹیچ کر سکیں, اور میڈیکل کی فیلڈ میں عورتوں کا علاج کر سکیں. یہ دو فیلڈز ہی سب سے آپ سمجھ لیں بہترین ہے. اور ٹیچنگ کی فیلڈ میں صرف دنیاوی تعلیم نہیں, دینی تعلیم کی فیلڈ میں بھی جا سکتی ہیں. اور یہ بھی سب کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کے چکر میں پڑ جائیں. سب کو نوکریاں ملنی نہیں, یہاں تو مردوں کو بھی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. آلریڈی سیچوریشن ہوئی ہوئی ہے گورنمنٹ اداروں کے اندر. تعلیم تو آپ کو نکھارتی ہے, آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ خاوند کا کام ہے کہ وہ اولاد کو اور بیوی کو خرچہ دے گا. اسلام میں تو عورت کی عزت ہے اس حوالے سے. جو لوگ فیملی ولاگز بنا رہے ہیں, اپنی ماؤں بہنوں کو دکھا رہے ہیں ان کی کمائی, بالکل یہ کام بھی حرام ہے اور کمائی بھی حرام ہے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بغیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ عورتیں جن کو یہ پردہ کروایا کرتے تھے دوسرے مردوں سے, ان کو ویڈیو میں دکھا کے تو ساروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کیا کیا خباستیں دکھا رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھی ہیں, لیکن میں نے چند ایک لوگوں کے ولاگ سنے ہیں کہ یہ کر کے اس میں دکھاتے ہیں, تو بالکل بغیرتی ہو رہی ہے. عشاء کا وقت داخل ہونے پر مغرب کیسے ادا کریں؟ عشاء کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے آپ مغرب ادا کر لیں, کیونکہ عشاء والے امام کے پیچھے تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے. مغرب والے کے پیچھے تو آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ نے آلریڈی مغرب پڑھ رہی ہوئی ہے تو آپ اس کے پیچھے عشاء پڑھیں, وہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے اور آپ 1 ملا لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے پڑھنی ہے 4 اور آپ 3 پڑھ کے خود ہی اپنا سلام پھیر دے پہلے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ انوملی کریٹ ہو جاتی ہے اس کیس کے اندر. عصر کا وقت داخل ہونے پر زور کیسے ادا کریں؟ عصر کا وقت داخل ہونے پر پہلے زور ادا کریں, کیسے, کیا مطلب؟ آپ کے علاقے میں جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی زور نہیں پڑھ سکتا. یہ مجھے کیسے نہیں سمجھ آ رہی. ترتیب پوچھ رہے ہیں؟ ہاں, ترتیب ہمیشہ آپ نے وہی قائم رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے جو پہلے ہے. لیکن اگر کہیں پر ترتیب مجبوراً چھوٹ جاتی ہے, مثلاً آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی تھی, مسجد میں گئے تو عشاء کی جماعت ہو رہی ہے, تو اب عشاء ہی آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں, مغرب اس کے بعد پڑھ لیں. لیکن آپ نے پڑھنی تھی ظہر کی نماز, مسجد میں گئے, عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہو رہی ہے, تو عصر والے کے پیچھے آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں,
کیونکہ وہاں انوملی کریٹ نہیں ہوتی، دونوں ہی 4 رکھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، مسجد میں گئے تو قیام اللیل تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تراویح 2 رکعت ہوتی ہے، عشاء 4 رکعت، تو 2 والے کے پیچھے آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. امام 2 پڑھ کر سلام پھیرے تو آپ 2 ملا لیں ساتھ، کھڑے ہو کر آپ کے 4 پورے ہو جائیں گے. مغرب ایک کریٹیکل ایسی نماز ہے کہ وہاں پر انوملی کریٹ ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 ہیں. عشاء والے کے پیچھے مغرب والا 3 فرض نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک انوملی ہے. باقی ساری ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. نماز روزہ کرنے کے باوجود کیا جنات انسان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات پہلے ہی ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے اذکار بعد میں شروع کیے ہوتے ہیں. تو ویکسین کا علاج اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کو بیماری نہ ہوئی ہو. اگر بیماری ہو جائے پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا، پریونٹیو علاج کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے عاملین سے رابطہ کریں. ایتھیسٹ کے پاس اتنے مضبوط دلیل کیوں ہوتی ہے؟ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. سب سے زیادہ جاہلیت کے اوپر مبنی باتیں ایتھیسٹ کرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے اتنی بڑی جھک ماری جب اس کے 25 ملین سبسکرائبر ہوئے کہ جی میں جو ہے ایتھیسٹ ہندو ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا لیکن ٹریڈیشن میں میں ہندو ہوں. اور ابھی 3-4 دن پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ارتھ کے اوپر کہ یہ کتنا میریکل پلانٹ ہے، کہ یہ سارے حالات فیوریبل ہوئے ہیں تو یہ ارتھ وجود میں آئی ہے. جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں پہلے بریف کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے تو وہ ٹرم نہیں یوز کی، اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے فائن ٹیوننگ. یعنی یہ زمین پہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اور وہ اس درجے تک ہیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بیلنس ہے کہ اگر کوئی بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے نا 1 ارب سال تک کھڑا رہے، اتنا بیلنس ہو. یہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات میں ہے، اور اگر ذرا سا ڈسٹرب ہو تو یہ کائنات پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سک رہا وہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ زمین کا سورج سے فاصلہ، زمین کا جو وہ ٹلٹ والا اینگل ہے، زمین کے گھومنے کی رفتار، اس کی اتنی موشنز، اس طریقے سے یہاں پر آکسیجن کی پرسنٹیج، مختلف گیسز کی پرسنٹیج، پھر جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں، فوٹو سنتھسس کا عمل. کیا پودوں کو پتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں؟ مگرمچھ نے اپنے دانت خود اگا لیے ہیں کہ وہ اتنا بڑا شکار کر لیتا ہے، اسے تو پتا بھی نہیں ان کوالٹیز کا. تو دھروو راٹھی کو میں نے ریبٹل کرنے کے لیے اپنی پرانی ویڈیوز، اس کے پیچھے ہمارے جو بھائی ہیں ہدایہ وکٹری والے، انہوں نے وہ ویڈیو کو ڈیولپ کیا تھا. میں نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح کر کے ویڈیو بنائیں. وہ ہم نے اپلوڈ کی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے، ہو کریٹڈ گاڈ. آپ ویڈیو دیکھ لیں. تو کوئی مضبوط دلیل، کوئی ایک دلیل بھی ان کی کوئی مضبوط نہیں ہوتی ہے، تو چولے مارتے ہیں. میں نے مولویوں کے لیول کا اگر کوئی ضدی بندہ دیکھا ہے نا تو ایتھیسٹ دیکھیں. جب آپ سائنس پر میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ان سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جاہل مطلق ہے. ہمیں تو کوئی دلیل نظر نہیں ہے. آپ نے وہ دلیل مضبوط لکھی کوئی نہیں ہے. آپ نے یہ آپ نے پرچی تھی ایتھیسٹ والی جو تھی، تو وہ دلیل تو آپ نے لکھی نہیں. کون سی مضبوط دلیل انہوں نے دی ہے؟ وہ تو چولے مارتے ہیں. سب سے جاہل وہ ہیں. کون سی دلیل ہے جو مضبوط ہے ان کی؟ بتائیں کوئی ایک دلیل بتائیں. کون سی دلیل ہے جو انہوں نے مضبوط دی ہے؟ مطلب انہوں نے مضبوط دلیل یہ دی ہے کہ یہ خود بخود ساری کائنات کا نظام، اس میں کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو ہم دے رہے ہیں، وہ تو دلیل دیتے ہی نہیں ہے. وہ تو چولے مارتے ہیں، جھک مارتے ہیں. دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ان کے اندر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مولوی میں نے ضدی دیکھے ہیں، دلیل دیکھ کر بھاگنے والے. دوسری طرف یہ دیکھیں نام سائنس کا لیتے ہیں. یہ بالکل صحیح انالوجی ہے. مولوی کس چیز کا نام لے رہے ہیں؟ اللہ رسول کا. اللہ رسول کا آپ کو بتا رہے ہیں؟ نہیں. قرآن و سنت کا نام لے رہے ہیں، بتا آپ کو کہہ رہے ہیں اپنے بابوں کی تعلیمات. یہاں پہ بھی ایتھیسٹ نام سائنس کا لے رہے ہیں. سائنس کا انہیں پتہ ہی نہیں خود کہ سائنس کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. سائنس آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ بایولوجی کس لیول پہ پہنچ چکی ہے؟ میتھمیٹکس میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ فزکس میں اس وقت کیا چیز سامنے آئی ہے؟ اس کو وہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنات کا جو علم ہے سائنس کا، دا نالج obtained through observations and experiment، یہ اللہ تعالیٰ کی جو شناخت آپ کو کرواتا ہے وہ کبھی کوئی مولوی بھی نہیں کروا سکتا. اس سائنس کے علم نے صوفیوں کی مٹی پلید کی، جاہلوں کی مٹی پلید کی، ایتھیسٹ کی بھی مٹی پلید کر دی ہے الحمدللہ.
سگریٹ اور نسوار کھانے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، جس پر قرآن کی آیت فٹ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو پھر چائے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی ایکسیسو یوز ان چیزوں کا بھی بالکل غلط ہے، لیکن سگریٹ تو 100% نقصان دہ چیز ہے. یہ کمپیریزن اس طریقے سے نہ کروایا کریں. لوگ شراب کا نشہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جی چائے کا بھی تو نشہ ہوتا ہے. بھائی چائے میں دودھ حلال ہے، وہ نشہ آور چیز نہیں ہے. اس میں چائے ڈلتی ہے، چینی ڈلتی ہے، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے. ایکسیسو یوز جو آپ کو نقصان دہ ہو تو وہ تو صرف اس کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ جو آپ مرغے پھاڑتے ہیں حلال ہی ہے نا. مٹن کڑھائیاں بنوا کے ہر تیسرے دن آپ کھاتے ہیں، حلال ہی ہے نا، لیکن نقصان کر رہے ہیں نا اپنا. لیکن جو چیز سراپا نقصان ہے، جس طرح سگریٹ ہے، شراب ہے. پہلے تو ہالی ووڈ کی فلموں میں آپ دیکھتے تھے کہ جب ٹوبیکو والا کوئی سین آتا تھا تو نیچے لکھا ہوتا تھا کہ ٹوبیکو جو ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے، کل کرتی ہے انسانیت کو. اب آپ دیکھ لیں، اب جو نئی جتنی بھی آ رہی ہیں ویڈیوز، میں ایون نیشنل جغرافی کی بھی دیکھ رہا ہوں، ان ویڈیوز میں بھی اگر کوئی الکوہل سے متعلق کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ الکوہل جو ہے یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے. پہلے نہیں لکھا ہوتا تھا. اب آپ جا کے آبزرو کریں، سائنس نے اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ شراب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصانات ہے. قرآن میں جو ہے نا کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی فائدہ ہے، جس طرح یہ سگریٹ والے کہتے ہیں جی ذرا واہ چلانے سے پی رہے ہیں. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ شراب کے فائدے ہیں، وہ شراب کے کاروبار کا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ شراب بیچتے تھے، اس سے کمائی کرتے تھے. شراب پینے کے فائدے کی قرآن نے بات نہیں کی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ دھوکہ کھا جائیں کبھی قرآن میں پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. وہ فائدہ اس کے پینے پہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا، وہ کاروبار کرتے تھے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب شراب کی حرمت فائنل نازل ہوئی تو مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئی. لوگوں نے اپنے مٹکے بہا دیے تھے، وہ بیچے بھی نہیں. پھر تو وہ شراب بیچتے تھے، جس طرح آج بھی اتنی اربوں ڈالر کی اکانومی ملکوں کی شراب بیچنے سے وابستہ ہے، لیکن وہ حرام کی کمائی ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شراب نکالنے والا، شراب پینے والا، پلانے والا، اسے سواری پر لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، 10 لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو باقی یہ کولڈ ڈرنکس مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں، اللہ کا شکر ہے. ایک انڈے کی بنی ہوئی چیز، دوسری کولڈ ڈرنکس، مجھے تو اچھے نہیں لگتے. کولڈ ڈرنکس سے مراد جو آپ لوگ پیتے ہیں. باقی یہ گھر میں جو کوئی شکنجوی بنائی جائے یا کبھی کوئی اس طریقے سے وہ چیز پی لیتے ہیں ہم کبھی. باقی یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں واقعی اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے، لیکن اس کا ایکسیسو یوز صحت کو نقصان پہنچاتا ہے تو بالکل آپ نہیں کریں گے. اس طریقے سے جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک کا استعمال ایکسیسو غلط ہے. شوگر کے مریض کے لیے چینی کا زیادہ استعمال غلط ہے. لیکن حلال و حرام والا معاملہ جنرل اسی صورت میں ہوگا جب وہ چیز فی نفس سے بھی حرام ہوگی. تو نشہ ور چیزیں خود اپنی ذات میں حرام کر دی گئی ہیں، چاہے وہ تھوڑی چیز سے نشہ ہو یا نہ ہو. اگر کوئی کہ جی میں آدھا گلاس پیوں مجھے شراب کا نشہ نہیں ہوتا تو آدھا جائز ہو جائے گا، نہیں، وہ حرام ہے کیونکہ وہ فی نفسی نشہ ور چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. لے جی آپ کا پورا تھدا الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے کمپلیٹ کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے پاس آئی ہو ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اور میں نے اس کو پڑھ کر اس کا جواب ورڈک کی فارم میں نہ ریکارڈ کروایا ہو. آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں اجتماعی وسیلہ اور توسل کے طور پر. اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے پورے ہفتے. یہاں بھی پرچیاں ملتی ہیں ہمیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. کچھ لوگ اس ویک میں فوت بھی ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. کچھ مریض ہیں، سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، شام میں، عراق میں، یمن میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے میں قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔